بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شب قدر کی ان مقدس اور بابرکت راتوں میں 6 رکعت نفل نماز کی ادائیگی کی ایک ایسی عظیم سعادت ہے جسے آپ نے براہ راست اللہ رب العزت کے لامتناہی خزانوں کا دروازہ دستک دے کر کھٹکھٹایا ہو۔ یہ وہ پر اثر نماز ہے جو عرش الہی کو جنبش دے دیتی ہے اور آسمانی فرشتوں کو زمین پر اترنے کے لیے بےتاب و مجبور کر دیتی ہے۔ شب قدر کی رات میں آپ قیام و سجود کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں اور تسبیحات میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ سب اپنی جگہ مسلم ہے، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ اس کائنات کے اصل شاہ کے سامنے مکمل عاجزی کے ساتھ سجدہ ریز ہوا جائے۔ یہ مخصوص 6 رکعت نفل نماز شب قدر کا وہ روحانی VIP پاس ہے جو آپ کو بلا واسطہ اللہ کے انتہائی قرب میں لے جاتا ہے۔ اگر آج کی اس مبارک رات میں بھی آپ کی پیشانی زمین پر نہ ٹکی تو یاد رکھیے گا آپ اس بد نصیب بھکاری کے مانند ہیں جو محل کے دروازے پر تو پہنچ گیا، مگر جب کرم کا دروازہ کھلا تو غفلت کی نیند سو گیا۔ تو جو شخص آج یہ 6 رکعت نفل نماز ادا کرنے سے قاصر رہا، وہ اپنی بقیہ زندگی کاش کے پچھتائے والی آگ میں جلتا رہے گا۔ اس لاپرواہی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کے آنے والے ایک مکمل سال کے رزق، عزت اور شاندار کامیابی کی فائل پینڈنگ میں رہ جائے گی، اور پورا سال معاشی تنگی و محتاجی میں گزر سکتا ہے۔ لیکن اگر آج آپ نے یہ 6 رکعت نفل بتائے ہوئے مسنون طریقے سے ادا کر لیں تو یقین مانیں کہ پورا سال آپ کو کسی اور وظیفے کی حاجت نہیں رہے گی۔ اہل اللہ پورا سال شب قدر کی ان مخصوص نفلوں کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی برکت سے رزق کے ایسے ایسے دروازے کھلتے ہیں جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو اتنا زیادہ نوازتا ہے کہ وہ کبھی کسی غیر کا محتاج نہیں رہتا۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ نزدیک سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ بزرگان دین کا تجربہ ہے کہ جو شخص شب قدر میں یہ 6 رکعت نفل سچے دل اور خلوص نیت سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے کاروبار اور روزگار میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے جسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بیماری کا شکار ہیں یا لوگ معاشرے میں آپ کو مقام و عزت نہیں دیتے جس کے آپ حقدار ہیں، تو آج یہ 6 رکعت نفل پڑھ کر آزمائیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامل شفا اور بلند مقام عطا فرمائے گا، اور دنیا آپ کی حیرت انگیز کامیابی کا مشاہدہ کرے گی۔ تاریخ میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ ملتا ہے جو کروڑوں کے قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ اس نے شب قدر کی رات میں یہ 6 رکعت نفل ادا کیے اور سجدے میں رو رو کر اپنی 900 کروڑ کی پریشانی اللہ کے سامنے رکھ دی۔ واللہ ماہ رمضان مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ شخص دنیا کے خوشحال ترین لوگوں میں شامل ہو گیا۔ جو آج یہ موقع ضائع کرے گا وہ میری نظر میں بڑا ہی محروم ہے۔ جسے شب قدر کی رات میں ان نفلوں کی توفیق ملی لیکن اس نے سستی دکھائی، یہ راتیں 21ویں، 23ویں، 27ویں اور 29ویں راتیں ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے یہ پوری کائنات وجود میں آئی، وہ خود بھی رمضان کے آخری عشرے کی ان طاق راتوں میں شب قدر کو بڑے ذوق و شوق سے تلاش فرمایا کرتے تھے۔
ذرا تصور کریں کہ ایک بہت بڑا ڈیجیٹل والیٹ ہے جس میں آپ کا نصیب مغفرت نفل ہے. آپ نے تسبیح تو پڑھ لی، لیکن ان 6 رکعت نفل کے بغیر اس کی چابی ملنا ناممکن ہے. اس کے بغیر دنیا کی کوئی قوت آپ کو غیبی خزانہ نہیں دلوا سکتی. جو آج ان نفلوں سے جی چرائے گا اس کے لیے رحمت کے دروازے بند رہ سکتے ہیں اور وہ عمر بھر ناکامی کا رونا روئے گا. کہ آپ واقعی اس حسرت کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس عظیم رات میں غفلت برت کر دنیا کے کاموں میں مگن رہنا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ بدقسمتی کی انتہا ہے. شب قدر کی فضیلت کسی عام رات جیسے نہیں، بلکہ یہ وہ رات ہے جس میں کائنات کی تقدیر از سر نو لکھی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا. یعنی آپ کی ایک رات کی مخلصانہ عبادت 83 سال اور 4 ماہ کی مسلسل عبادت سے بھی زیادہ وزنی اور قیمتی ہے. قرآن پاک گواہی دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ نورانی رات صرف ان کے لیے ہے جو بیدار مغز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہ گیا وہ گویا تمام بھلائیوں سے دور رہ گیا. اگر آج آپ محض دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے ان نفلوں کو نہ پڑھ سکے تو آپ نے اپنی زندگی کے ہزاروں دنوں کی عبادت کا ثواب ضائع کر دیا. یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ خزانہ سامنے ہو اور آپ آنکھ موند لیں. اسی رات پورے سال کا رزق نصیب، اولاد کے فیصلے اور کاروبار کی ترقی کے پروانے جاری ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس رات زمین پر فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کنکروں سے بھی بڑھ جاتے ہیں اور ان کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام خود زمین پر جلوہ افروز ہوتے ہیں. آج کی رات ہر دعا کرنے والے کو مستجاب الدعوات بنا دیا جاتا ہے. یعنی اس کی زبان سے ہر نکلا ہر لفظ بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پاتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ 4 لوگوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی: شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا اور دل میں کینہ رکھنے والا. اگر آپ توبہ کر کے یہ نفل نہیں پڑھتے تو اندیشہ ہے کہ نام ان لوگوں میں نہ آ جائے جن پر نظر کرم نہیں ہوتی. ذرا سوچیں، ایک غریب شخص کو 900 کروڑ کی لاٹری کا ٹکٹ ملے لیکن کیش کرانے کا وقت صرف آج کی رات ہو اور یہ 6 رکعت نفل وہ ٹکٹ کیش کرانے کا ذریعہ ہو. اگر وہ سستی کرے تو صبح وہ ٹکٹ محض ردی کا کاغذ ہوگا. جو آج ان نفلوں کو معمولی سمجھے گا وہ کل روز محشر دوسروں کے بلند درجات دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹے گا کہ کاش میں نے وہ 6 سجدے کر لیے ہوتے. اے اللہ والو، یہی وہ قیمتی گھڑی ہے. شب قدر کو تلاش کریں اور تمام راتوں میں یہ عمل کریں جو اسے پا لیتا ہے وہ دنیا و آخرت کا کامیاب ترین انسان بن جاتا ہے. میں آج ان 6 رکعت نفل کے ساتھ آپ کو 3 ایسے پوشیدہ راز بتاؤں گا جو آپ کی زندگی بدل دیں گے. اور تیسرا راز تو اتنا طاقتور ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یہ ہمیں پہلے کیوں نہیں معلوم ہوا. آج میں آپ کو کامیابی کی وہ تمام چابیاں سونپ دوں گا جن سے ہر بند دروازہ کھل سکتا ہے. اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اب طریقہ سماعت فرمائیں. یہ 6 رکعت نفل کیسے پڑھنے ہیں
عشاء یا تراویح کے بعد سحری تک کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ یہ عرش الہی کا خزانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کی ہمت۔ اگر آج آپ کے اندر یہ عاجزی نہ آئی اور آپ اپنی چالاکیوں پر اترا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے اپنے حال پر چھوڑ دے گا، اور جس کا حامی اللہ نہ ہو اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کلمہ عرش اٹھانے فرشتوں کی طاقت ہے۔ کیا یہ آپ کے قرضوں اور بیماریوں کا بوجھ ختم نہیں کر سکتا؟ یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری غم ہے۔ یہ غموں سے چھٹکارے کی راحت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ وہ پاورفل کنیکشن ہے جو آپ کی کائنات کے اصل پاور ہاؤس سے جوڑ دیتا ہے۔ اگر آج یہ کنیکشن نہ جڑا تو کل آپ کو کہیں سے چارجنگ نہیں ملے گی۔ اس کلمہ طیبہ کو روتے ہوئے اور ندامت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر توبہ قبول ہو گئی تو آپ باز جیت گئے۔ اس آیت مبارکہ کو انگلیوں یا تسبیح پر 100 بار پڑھیں اور یقین رکھیں کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا رہے ہیں۔ ابھی کمنٹ میں الحمدللہ لکھ کر اس توفیق کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد باری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ تسبیح کی، جس کے بارے میں فرمایا گیا یہ رحمان کو بہت محبوب ہے، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ورد عرش کے خزانوں کا وہ خاص دروازہ ہے جو صرف ثنا خانوں کے لیے کھلتا ہے۔ اگر آج آپ کی زبان سے اس ذکر سے خاموش رہی تو آپ اس شخص کی طرح ہیں جو سخی کے پاس تو گیا مگر اس کا شکریہ ادا نہ کیا۔ اس کی برکت سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خاص محبت کے دائرے میں آ جائیں گے جہاں مانگنے سے پہلے عطا کر دیا جاتا ہے۔ ابھی نیت کریں کہ میں یہ وظیفہ ضرور پڑھوں گا یا پڑھوں گی، کیونکہ نیت ہی بعض اوقات تقدیر بدل دیتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ 2 کلمے زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اسے ایک بار کہنے پر جنت میں سونے کے تنے والا کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ یہ تسبیح گناہوں کو سمندر کی جھاگ کی طرح سے مٹا دیتی ہے۔ یہ کامیابی کا دوسرا بڑا راز ہے۔ تصور کریں کسی بڑے مالک کی تعریف کرنے پر وہ آپ کو اپنا پارٹنر بنا لے۔ یہ تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وہ ماسٹر کی ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری بڑائی کر رہا ہے، اب اسے جو مانگے وہ دے دو۔ اس تسبیح کو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ 313 بار پڑھنا ہے۔ تعداد میں کمی نہ کرے کیونکہ روحانی راز ہیں۔ اب وقت ہے ان 6 رکعت نفل کا طریقہ سمجھنے کا۔ عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت سحری سے پہلے یہ نفل آپ کی بنجر تقدیر کو لہلا سکتا ہے۔ یہ وہ سجدہ ہے جو عرش کے پائے کو ہلا دیتا ہے۔ یہ نفل اللہ کے قرب کا VIP ذریعہ ہے۔ اگر آج بھی توفیق نہ ملی تو آپ اپنی کامیابی کے خود دشمن ہیں۔ یہ 6 نفل 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ پہلے 2 نفل حاجات کے لیے، دوسرے 2 عمر درازی کے لیے اور آخری کے 2 پسندیدہ نصیب و تقدیر کے لیے ہیں۔ طریقہ سے غور سے سنیں۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کریں۔ پہلے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں 3 بار سورہ قدر پڑھیں۔ رکوع اور سجود خوب لمبے کریں۔ سلام کے بعد وہیں بیٹھ کر 11 بار
یا ذو الجلال والاکرام پڑھیں۔ انشاءاللہ سلام پھیرنے سے پہلے حاجت پوری ہوگی۔ پھر 2 رکعت نفل عمر درازی کے لیے کھڑے ہوں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد 11 بار الحمدللہ کہیں۔ آخری 2 نفل اپنی پسند کے نصیب کے لیے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں 3 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ کوثر پڑھیں۔ سورہ کوثر آپ کو حاسدین، جادو اور دشمنوں سے محفوظ رکھے گی۔ یہ عمل مکمل ہوا، لیکن کامیابی کا تیسرا راز یہ ہے کہ عمل کے بعد فوراً مصلی سے نہ اٹھیں، بلکہ ہاتھ اٹھا کر سجدے میں جا کر خوب گر گرائیں۔ یا انعام نام لینے کا وقت ہے۔ اے اللہ، جو بھی اس دعا میں شریک ہے ان کی جائز حاجات پوری فرما۔ جو آمین لکھ رہے ہیں انہیں شب قدر کی برکتوں سے مالا مال کر دے۔ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس نیک کام میں حصہ لیتے ہوئے ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام عقیدت کے ساتھ ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی اصلاحی ویڈیو تک کے لیے خاکسار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔